اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آپ لوگوں نے پریویس لیکچر سماعت کر لی ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے شعری اصطلاحات۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ادبی اصطلاحات پڑھی تھیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ کے بارے میں کل ہم نے جانا، جن میں سے تشبیہ اور استعارہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، لیکن کنایہ اور مجاز مرسل کا بھی آپ کو ان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے شعری اصطلاحات۔ شاعری تنقید حیات ہے، زندگی پر تنقید جو ہے وہ شاعری کہلاتی ہے۔ زندگی پر تنقید شاعری ہے، ان اصولوں کے تحت جو شاعرانہ صداقت اور حسن کے مقرر کردہ ہیں۔ حسن اور شاعرانہ صداقت کے مقرر کردہ اصولوں کے تحت زندگی پر تنقید جو ہے وہ شاعری کہلاتی ہے۔ شاعری ایک فن ہے۔ شعر کے وزن اور بحر کو علم عروض سے پرکھا جاتا ہے۔ شعر کا وزن اور اس کی بحر کو علم عروض سے پرکھا جاتا ہے۔ قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع کا برمحل استعمال کلام کو خوبصورت بناتا ہے۔ قافیہ، مطلع، مقطع کا استعمال جو ہے وہ کلام کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں مطلع۔ مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کا مقام، طلوع ہونے کی جگہ۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں، چاہے وہ شعری ہیں چاہے وہ نثری ہیں، تمام کے تمام عربی زبان کے لفظ ہیں۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں پابند نظم، غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ اگر پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں تو اسے محض پہلا شعر کہیں گے، مطلع نہیں کہیں گے۔ مطلع گرامر کی روح سے اسم ظرف مکان ہے۔ مکان ہے، ایک جگہ ہے کہ اسی لیے اسے ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ اسے کلام کا نقیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ہونا لازمی نہیں۔ مطلع ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلع کے بعد دوسرا شعر کو مطلع ثانی، تیسرا کو مطلع ثالث اور پھر حسن مطلع۔ حسن مطلع میں ایک تضاد ہے۔ مختلف کتابوں میں مختلف باتیں لکھی جاتی ہیں کہ بعض شعراء حضرات کہتے ہیں کہ حسن مطلع میں جو ہے وہ اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم قافی اور ہم ردیف کے بعد آخر والا جو شعر ہوتا ہے وہ حسن مطلع ہے۔ یہ کوئی اتھینٹک بات ابھی تک کہیں سے ثابت نہیں ہوئی، تو یہ جو ہے یہ ابھی تک تضاد چل رہا ہے۔ اس کے بعد مقطع، لغوی معنی قطع کرنا، کاٹنا، ختم کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے یہ بھی۔ اسلام میں پابند نظم، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ اگر آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو اسے محض آخری شعر کہا جائے گا، تو اسے محض آخری شعر کہیں کہ ہم اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع گرامر کی روح سے اسم ظرف مکان ہے۔ شاعرانہ کلام میں مقطع کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایک سے زائد مقطع ممکن ہیں۔ اگر آخری شعر کے علاوہ کسی اور شاعر میں مقطع آئے تو اسے مقطع ثانی کہیں گے۔ آخری شعر کے علاوہ کسی اور شعر میں مقطع آ سکتا ہے
مقطع ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اگر آخری شعر کے علاوہ کسی اور شعر میں مقطع آ جاتا ہے غزل یا قصیدہ یا پابند نظم میں تو ہم اسے مقطع ثانی کہیں گے. مقطع اور مطلع کے بارے میں آپ لوگ جان چکے. اب ہم آتے ہیں قافیہ اور ردیف. قافیہ لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا عربی زبان کا لفظ ہے. قافیہ کی جمع قوافی. اگر ہم تذکیر و تانیث کے لحاظ سے دیکھیں، مطلع، مقطع، قافیہ یہ تینوں مذکر اسماء ہیں. صرف ردیف ہی ایک مؤنث اسم ہے. مطلع، مقطع، قافیہ مذکر اسماء ہیں. قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا عربی زبان کا لفظ ہے. قافیہ کی جمع قوافی. اسلام میں ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے آخری مصرے میں یعنی کہ دوسرے مصرے میں استعمال ہوں. پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، باقی اشعار کے آخری مصرے میں استعمال ہوں، قافیہ کہلاتا ہے. پابند نظم، غزل اور قصیدہ میں قافیہ ہونا ضروری ہے اور یہ ردیف سے پہلے آتا ہے اور ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے. اگر شاعرانہ کلام میں قافیہ موجود نہ ہو تو ایسے کلام کو معرہ کہتے ہیں. قافیہ موجود نہ ہو تو اسے معرہ کہتے ہیں. اگر قافیہ موجود ہوگا تو اسے غیر معرہ کہیں گے. امید ہے آپ کو قافیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم پڑھتے ہیں ردیف کے بارے میں. ردیف تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مؤنث ہے. ردیف آتی ہے، ردیف آتا نہیں ہے، ردیف آتی ہے. تذکیر و تانیث کا ٹاپک بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لغوی معنی پچھلا سوار، گھوڑے پر بیٹھے دو سواروں میں سے پچھلا سوار، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اسلام میں بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں. دوبارہ دیکھ لیں بیٹا. بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں جبکہ باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں استعمال ہوں. شاعرانہ کلام میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے. ردیف کے الفاظ کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، ایک یا ایک سے زائد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے. ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے. اگر شاعرانہ کلام میں ردیف موجود ہو تو اسے مردف ورنہ غیر مردف کہیں گے. بات سمجھیں. اگر کلام میں ردیف ہے تو اسے ہم مردف کہیں گے، چاہے وہ مردف نظم ہے، چاہے وہ غزل ہے، چاہے وہ نظم ہے، غزل ہے یا قصیدہ ہے. اگر ردیف موجود نہیں ہے تو اسے ہم غیر مردف کہیں گے. یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. آپ کو فزیکلی بھی پڑھائے گئے تھے، یہ دوبارہ رپیٹ کرائے گئے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے اچھی طرح مستفید ہوں. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں